मुलाजमतें बिक रही हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि डीसी पैसे दे के लग रहे हो, एसी पैसे दे के लग रहे हो। पंजाब नहीं चल रहा है, एक तरफ इमरान खान था, एक तरफ पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हमारी बात किसी ने नहीं। अगर इंटरनेशनल कंस्पिरेसी है तो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंस्पिरेसी उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। लेकिन अगर उन्होंने गाली गलौज की तो मैं फिर ईंट का जवाब पत्थर से भी देना जानता हूँ। फिर मैं ये भी वार्न करता हूँ, मेरे सीने में जो राज हैं फिर सब आएंगे। मैं इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, खान साहब वो करप्शन जो मैंने 6 महीने में की थी वो आप कौम के सामने लेके आए। इमरान खान बाहर निकलो, आओ मेरे सामने, करो मेरे सामने मुकाबला। अगर मैं झूठा हुआ मैं कौम के सामने जाके अपने आप को गोली मारूंगा, नहीं तो इमरान खान हिम्मत करे। यहाँ 3-3 करोड़ रुपए में डीसी लगते थे, कमिश्नर लगाने का अलग रेट है, एसपी लगाने का अलग रेट है, कोई तबादला नहीं होता जबकि सीएम सेक्रेटेरिएट में पैसे न दिए जाएं। वो परवेज लाई जिसको कहते थे आप पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, ये आपका नया पाकिस्तान। 26 साल की जो मूवमेंट है इसकी जरूरत क्या थी? अब नया पाकिस्तान जो है वो परवेज लाई साहब बनाएंगे। अफसोस होता मुझे आपके ऊपर, आपको तो कोई शर्म ही नहीं आएगी कि आपने अपने इतने मुखलिस साथी को पकड़ के जेल में डाल दिया। जहांगीर तरीन की बेटियों के खिलाफ आपने पर्चे करा दिए। कोई शर्म है दुनिया में चीज? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मैच हुआ। ऑपोजिशन ने नंबर्स पूरे किए, बाजी पलटने से पहले ही वो हुआ जिसकी मिसाल ना ही किसी ने देखी ना ही किसी ने सुनी। कुछ ने कहा कि कप्तान ने अपनी विकेट खुद उड़ा दी, तो किसी ने कहा कि कप्तान ने ऐसा जोरदार छक्का लगाया है कि गेंद ही गुम हो गई है। कोई उसे सियासी खुदकुशी तो कोई उसे बेहतरीन सियासी चाल करार दे रहा है। ऐवान में आइन से खिलवाड़ पर ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है और अदालत जा पहुंची है, तो दूसरी तरफ ऑपोजिशन पर गद्दारी का इल्जाम लगाकर कप्तान ने भी एहतजाज की कॉल दे दी है। लेकिन तख्ते लाहौर का फैसला अभी बाकी है, जिसे कप्तान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता रहा, अब उसी को सबसे बड़ी कुर्सी पर बिठाने का फैसला किया है। इस फैसले के खिलाफ टीम में फूट पड़ चुकी है। कल तक जो वफादार थे उन्हें गद्दार कहा जा रहा है। पिछले 3.5 साल में बुज़दार सरकार ने किस तरह माल बनाया, कितनी करप्शन हुई और किसके कहने पर हुई, राजों से पर्दा उठ रहा है। कप्तान की टीम के अहम तरीन खिलाड़ियों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। कल तक जो पंजाब के गवर्नर थे वो चौधरी सरवर अब मैदान में आ चुके हैं। अलीम खान भी कप्तान को चैलेंज कर रहे हैं, उस्मान बुज़दार के पोल खोल रहे हैं, कप्तान के अपने खिलाड़ी कप्तान को ललकार रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या पार्लियामान में ऑपोजिशन के 198 अराकीन को गद्दार कहना मुनासिब है? क्या अब हुब्बुल वतनी का असूल यह होगा कि जो कप्तान के खिलाफ होगा वो गद्दार होगा? सवाल नंबर 2, क्या अलीम खान पर नैब के जरिए दबाव इसलिए डाला गया क्योंकि वो पंजाब के वजीर आला के उम्मीदवार थे? सवाल नंबर 3, अगर अलीम खान और चौधरी सरवर ने उस्मान बुज़दार की करप्शन के सबूत दिए तो उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? सवाल नंबर 4, पंजाब में फराह खान नामी खातून मुबैना तौर पर करोड़ों की करप्शन करती रही, अगर इसके खिलाफ इकदाम आखिर क्यों नहीं उठाया गया? सवाल नंबर 5, पंजाब में तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर चुका है, क्या इस बगावत की वजह सिर्फ और सिर्फ उस्मान बुज़दार नहीं है? सवाल नंबर 6, क्या चौधरी सरवर और अलीम खान जैसे अराकीन भी आलमी साजिश का हिस्सा हैं? क्या इन मालदार शख्सियात ने भी पैसों के बदले गद्दारी की है? सवाल नंबर 7, पंजाब में तहरीक इंसाफ के 183 अराकीन असेंबली है, आखिर क्या वजह है कि तहरीक इंसाफ को कोई एक भी ऐसा रुकन नहीं मिला जो पंजाब की वजारत आला संभाल सके? सवाल नंबर 8, जिसे कभी पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा उसे ही पंजाब की सबसे बड़ी कुर्सी दे दी, क्या ये सियासी समझबूझ है या कोई और मजबूरी है? इस वक्त पंजाब में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, सियासी जोड़ तोड़, सियासी सफबंदियों का फाइनल राउंड चल रहा है। पंजाब का अगला वजीर आला कौन होगा? क्या हमजा शहबाज इस बार वजीर आला बन पाएंगे या परवेज इलाही दूसरी बार फिर पंजाब की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेंगे? आखिर इक्तिदार की ये जंग कहां तक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट में ऐवान का बड़ा मुकदमा इस वक्त सुना जा रहा है। सियासी जंग के इस महाज पर किसकी जीत होगी, इन तमाम मामला पर बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले ज़रा सुप्रीम के बारे में जो मुकदमा चल रहा है, ज़रा सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद अलीम खान साहब ने जो इल्ज़ाम आज लगाए हैं कुछ उस पर भी बात करेंगे। अज़मा बुखारी साहिबा, सुप्रीम कोर्ट से आप लोग कल लेना चाह रहे थे किसी किस्म का अबूरी स्टे,
وہ نہیں مل سکا. آج بھی جو معاملات ہوئے ہیں یہ معاملہ اور آگے جا رہا ہے. کل دوبارہ اس کی ڈیٹ لگ گئی ہے 12 بجے, اب اس کیس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن ابھی تک کوئی تسلی بخش آپ لوگوں کے لیے کوئی رزلٹ وہاں سے نہیں آ رہا, اور جس طرح ٹائم آگے جا رہا ہے میرا خیال میں آپ کے لیے کھیل مشکل ہوتا جا رہا ہے. بہت شکریہ منظور. دیکھیے بات ہماری نہیں ہے, بات پاکستان کی ہے, اور ہمارا کچھ ذاتی نقصان تو کیا نہیں ہے عمران خان نے. عمران خان نے آئین پاکستان کا تماشا اور مذاق بنایا ہے, آئین پاکستان کو اپنے پیروں تلے روندا ہے, اور یہ آئین پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان کو کسٹوڈین آف کانسٹیٹیوشن کہا جاتا ہے. اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ کارروائی کے لیے کہیں کسی پارٹی کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. سپریم کورٹ چونکہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آئین پاکستان کی جو سپریمیسی ہے اس کو قائم کرے. اور افسوس کی بات ہے, یقین مانیے آج مجھے 19 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے اندر, اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی کل یہ دیکھ کر اور سوچ کر کہ ہر دفعہ ہر 4-5 سال بعد ہمیں یہ آئین کا ایک تماشا بنایا جاتا ہے, اس کے بعد ہم سپریم کورٹ چلے جاتے ہیں, پھر ہمیں آگے بڑھنے کا مشورہ دے دیا جاتا ہے, اور پھر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی شاید بے بس ہو جاتی ہے, اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اپنا رونا روتا رہ جاتا ہے. سو پاکستان کی پارلیمنٹری پالیٹکس کب تک ایسے چلے گی؟ کب تک آئین پاکستان کو حکمران جو ہے وہ اپنی گھر کی لونڈی بنا کے رکھیں گے, اپنی مرضی کا تماشا کریں گے؟ اب یہ بتائیے کہ اگر یہ کھلاڑی ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑا جو عمران خان کے بارے میں اس کی ہسٹری ہے کہ وہ ان کو جو ہے انہوں نے اپنی کتاب میں بھی جو اپنے بہت سارے کارنامے بیان کیے ہوئے ہیں, تو عمران خان ایک بہت بڑا روندو کھلاڑی ہے کہ جو اب ہارنے لگا تو اس نے پچ ہی اکھاڑ دی, اور پچ اکھاڑ کے وہ کہہ رہا دیکھو نا میں جیت گیا. ایسے نہیں ہوتا. عمران خان نے فی الحال جو اس نے تماشا پاکستان کی عوام کے ساتھ, اس کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کیا ہے, ہمیں پھر بھی امید ہے کانسٹیٹیوشن سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے منظور. اگر ہمیں سپریم کورٹ کہتی ہے کہ پھر وہی بات آگے بڑھ جائیں, ہم 99 میں بھی آگے بڑھ گئے تھے, ہم 97 میں بھی آگے بڑھ گئے تھے, ہم ہر وقت آگے بڑھ جاتے ہیں اور کسی کو کوئی سزا نہیں ملتی. جو پرویز مشرف ہے اس کے اوپر آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلایا تھا, پی ایم ایل این نے پہلی دفعہ ہمت کی تھی کہ کسی آرمی ڈکٹیٹر کے اوپر اس نے یہ مقدمہ چلانے کی ہمت کی, جس کے بعد میں کانسیکوینسز بھی ہوئے لیکن اس کو بھی کچھ نہیں کہا گیا. اگر اس وقت ایکشن لے لیا جاتا, اگر اس وقت کسی ایک کو جو ہے نشان عبرت بنا دیا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا. تو یہ بچیں گے تو نہیں, آج ہو یا کل ہو. مجھے اجازت دیجیے گا. چانڈیو صاحب, آپ ایک سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. حکومت یہ کہتی ہے کہ جناب یہ جو ابھی عظمہ صاحبہ فرما رہی تھی کہ جی روندی مار دی انہوں نے اور آئین جو ہے وہ اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, حکومت یہ کہتی ہے, اور مجھے پتہ ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد اندلیب صاحبہ بھی یہی کہیں گی کہ آپ لوگ جو سندھ ہاؤس میں کر رہے تھے, لوگوں کے ضمیر خرید رہے تھے, لوٹوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے, کیا وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ آئین کو اس وقت نہیں توڑا جا رہا تھا کیا؟ آپ کی مہربانی. اندلیب صاحبہ بہت سالوں سے بہت کچھ کہہ رہی ہیں, میں بہت کچھ سن چکا ہوں, مجھ پہ ان کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا کہ میں غصہ کھاؤں گا, وہ میری بہنوں کی طرح ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ تو ہو چکا, جو وزیر اعظم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا. ہم نے چاہا یہ ثابت ہو جائے. ہم توڑنا چاہتے تھے, یہ دیکھو خدا کا کمال, خود توڑ دی. غیر قانونی ہے لیکن میں وہاں نہیں جا رہا, میں ہلکی ہلکی سی بات کر رہا ہوں. اسمبلی کو خود توڑ دیا, خود گھر بھیج گئے, خود کو خود ثابت کر دیا ہے, اور خود غیر آئینی کام کیا ہے کہ آج کورٹ نے بھی کہا کہ یہ جو فلاں انہوں نے شکل لگائی ہے اس کے تحت یہ بے اعتمادی نہیں روکی جا سکتی. لیکن پھر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ ہمارا کام تو ہو گیا. اب عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم نہیں ہے. چانڈیو صاحب ایک منٹ سر, بڑی معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر. کام کس طرح ہو گیا؟ 198 لوگوں کو غدار بنا دیا انہوں نے. یہ کام تو ان کا ہو گیا نا پھر. دیکھیں ان کا کام نہیں ہوا ہے, انہوں نے تو آدھے ملک کو بھی غدار کیا تھا. پھر کیا وقت نے ان کو غدار قرار دیا, ان کو غدار تسلیم کیا, یا اپنے اداروں کی غلطی تسلیم کی؟ کیا اپنے لوگوں نے ان سے معافی مانگی کہ ہم سے گناہ ہو گیا ہے؟ اب اگر پوری اسمبلی کو انہوں نے غدار قرار دیا ہے تو وقت خود فیصلہ کر رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایسے کرنے سے بچیں گے نہیں. کیا بچیں گے؟
चले। लोग देख रहे हैं, ये क्या कहते थे, जनाब 172 तो ले आओ, 172 तो ले आओ। वो 172 या तो बाबा पूरा ऐवान आ गया। अब आप बताएं, जनाब अगले 10 साल भी खान साहब हुकूमत करेगा। ओ जी लो जी, ये साल में ये अरसा मुश्किल हो गया इनको। एक छोटी बात पे नहीं पढ़ना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूँ, खान साहब आपने खुद को फरिश्ता साबित करने की कोशिश की, आपने खुद को पाकिस्तान का निजात दहिंदा साबित करने की तो खुदा के वास्ते जो दावाएं की हैं, कम से कम उसकी कोई लाज तो रख लो। आपने इस मुल्क के सारे गवर्नर हाउस गिराने की बात की, कभी एक गवर्नर हाउस का कोना ही गिरा देते। अभी आप पर अलीम खान साहब अलीम खान साहब थोड़ी देर पहले आप पर बात कर रहे थे। अलीम साहब के बारे में बात कर लें। डूब बनना चाहिए, डूब बनना चाहिए। खान साहब के मौसम की गुफ्तगू है। मैं अलीम खान साहब के बारे में ईमानदारी मैं पूछता हूं। सुने, उन्होंने वो तो खातून का नाम ले लिया है। आप कहते थे आप फरिश्ते हैं, अब तो आपके घर की बात आपके अपने कर रहे हैं। हमने तो नहीं की, मैं पूछ, लेकिन जो लोगों को बेलिबाब नंगा करते, जो लोगों को जलील और रुसवा करते, अल्लाह ताला उन्हें भी कभी नहीं छोड़ते। अंदलीब साहिबा की रुसवाई इनका मुकद्दर हो चुकी है। अंदलीब साहिबा दो दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दो बहुत बड़ी विकटें गिरी हैं। एक चौधरी सरवर साहब आबी लाहौर में इस वक्त, चौधरी सरवर साहब भी आप तो उनको ओहदे से बरतरफ कर दिया, उन्होंने भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और आज अलीम खान साहब ने जिस किस्म की बातें कही हैं, ये वही अलीम खान है जिनके बलबोते के ऊपर आप लोग लाहौर के अंदर जलसे मुनक्किद करते रहे, आप उनके साथ कैंपेनिंग करती रही, और आज उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में जो कह दिया, ये क्या हो रहा है ये। अच्छा आप पहले फ़ोन सुन लें, मैं फिर उसके बाद सवाल करता हूँ। ये आखिर क्या हो रहा है? अच्छा, ये क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो, और ऐसे लोग जो खान साहब के इतना करीब थे, वो ऐसे बड़े बड़े इंकशाफात कर रहे हैं? देखिए मंसूर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो दो लोग हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, आपको पता है कि ये इनके बारे में ही ये जो मेरे साथी हैं, जब वो हमारे साथ थे तो क्या क्या इनके बारे में कहा करते थे, इनके क्या क्या नाम रखे हुए थे। और अब जब वो इनके साथ मिल गए हैं तो वो आसमानों से ऊपर से आ गए हैं, और उनकी बात जो है वो ऐसी खूबसूरत है कि वो बार बार रिपीट हो जा रही है। जी बिल्कुल। तो पहले तो इनको देखें कि क्या क्या इनको क्या कहा करते थे। कोई किसी का नाम एटीएम, किसी का नाम कुछ, किसी का नाम कुछ, के तुम फलाने हो, बिल्कुल परवेज इलाही की तरह, बिल्कुल। आज ये उनकी विजडम जो है, वो उनकी जो है पर्सनैलिटी और कैरेक्टर और विजडम जो है, उसके फूल बिखर रहे हैं। ठीक। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जब आप किसी बंदे को अपनी पार्टी से फारिग करेंगे तो उसने जाके आपको बोलना नहीं आ रहा है कि जी मुझे फारिग किया गया कि मैं तो इसलिए हूँ क्योंकि मैं तो बड़ा बुरा था, और इसलिए नहीं बोल नहीं पा रही हैं। कोई बात नहीं, बोल लें। आप फिनिश कर लें, फिर मैं बोलती। नहीं अंदलीब साहब आप बोलिए। मैंने नहीं कहा, वैसे ये चांडियो साहब कह रहे हैं, मैंने नहीं कहा कुछ, आप बोलिए। मैं कह रहा हूँ आज बोल नहीं पा, बड़ा अच्छा बोलती है, आप आज बोल नहीं पा रही है, मैं ये कह रहा। नहीं अभी बोलेंगी सर, उन्होंने तो अपना टारगेट अचीव कर लिया है, वो बोलेंगी भी, आप देखिएगा। ये बोल चुके, अब ये बोल चुके। अंदलीब साहब ये बेचारे इस वक्त जो है ना, ये कल के सख्ते में है। अच्छा। इनको कोई, जो आपने इनकी हालतें देखी थी जी। कि इनके ऊपर 15 मिनट जो थे ना सख्ता रहा। आपने देखा शहबाज शरीफ की शक्ल देखी थी आपने, हम साथ खड़े थे। अच्छा। आपने देखा ख्वाजा आसिफ को क्या हो रहा था, क्या हुआ बताइए जरा, नहीं आ रहा था इन्होंने क्या बोलना, क्या कहना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये तो अपनी अचकने सलवा के बैठे हुए थे सारे। अच्छा। अब वो अचकने भी जो है वो निकरों में बदल गई हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने जो इतनी बड़ी साजिश की, अमेरिका को मिलाया, सबको मिलाया, उसके बावजूद ये फेल हो गए। एक बंदे ने खड़े होकर कहा मुझे कुर्सी किसी की परवाह नहीं, मुझे अपने मुल्क की परवाह है। अगर मुझे अपनी कुर्सी भी छोड़नी पड़े, मुझे अपनी सारी ये टीम छोड़नी पड़े, असेंबली छोड़नी पड़े, मैं वो कर दूंगा। और उसने कर दिया, क्योंकि ये कितनी बड़ी साजिश है,
جس کے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے ہائیسٹ لیول کی اس کو اتھینٹیکیٹ کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایک بیرونی سازش کے ذریعے یہ لوگ سارے کٹھے ہو کے جس پہ انہوں نے منڈی لگائی ہوئی تھی اسمبلی میں، بھاؤ تاؤ ہو رہے تھے انسانوں کے، ضمیروں کے، یہ کہا ہے یہ اندلیب صاحبہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہا ہے یہ کہ ایکچولی یہ سازش ہو رہی تھی اور اپوزیشن کے لوگ یہ کر رہے تھے، کہا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے؟ دیکھیں میری بات یہ نہیں کہا ہے، جو کمیونکے آیا آپ کو پتا ہے، سنیں میں بولتی نہیں بیچ میں، آپ چانڈو صاحب وہ ناراض ہو جائیں گی، آپ پلیز ان کو بات کرنے دیجئے. جی یہ اتنی عجیب باتیں کر رہے تھے، میں نے ایک دفعہ ان کو نہیں ٹوکا. نہیں وہ چانڈو صاحب وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہاں بھی نہ کہیں، وہ ہاں نہیں سننا چاہ رہی، وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. جی اندلیب صاحب. اچھا میں نہ کر نہیں آپ نہ بھی نہ کہیں، آپ ہاں بھی نہ کہیں، آپ صرف بات سن لیں. جی اندلیب صاحب. اچھا نہ چلو کوئی بات نہیں آپ دونوں کچھ نہ کہیں، بس آپ ان کی بات سنیے. کرتے رہے نہیں ایسے نہ، اس کو اسمبلی کا فلور تو نہ بنائے نا، یہ ٹاک شو ہے. اندلیب صاحبہ پلیز آپ کنٹینیو کیجئے. آپ یہ دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے کمیونکے سے آپ کو پتہ ہے ڈیمارشے کیا ہوتا ہے؟ جی ڈیمارشے دیا گیا ہے. جی ڈیمارشے is a professional ultimate protest which one country does to another country. جی پہلے بھی دیا تو آپ فورن افیئرس جانتے ہیں. جی تو obviously اگر وہ ڈیمارشے دیا جاتا ہے تو اس سے زیادہ اوتھینٹیکیٹ کیا بات ہوگی کہ آپ کیا اظہار کر رہے ہیں؟ آپ اظہار کر رہے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی، جو ایکشنز کیا، اس کے ہم سخت مذمت کرتے ہیں. جی عظمہ صاحبہ میں آ رہا ہوں. جی اب دیکھیں بیچارے کیا یہ ہارے ہوئے، بالکل جس کو کہتے ہیں نا ختم ہوئے. اب جا کے ان 20 کا جو اچار ڈالیں گے جن کو پیسے بھی دیا، اب تو یہ بیٹھ کے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 20 لوگ خریدے، اتنے ڈالر لیے، ہم اتنے لوگوں سے ملے، انہوں نے ڈالر امریکہ سے لیے، پلان بنایا کہ جی ان کو رکھیں گے. انہوں نے ان کو تو ڈالر دکھائیں یہ لیٹ جاتے ہیں آگے، جو مرضی سے آ جائیں. انہوں نے منی لانڈرنگ کی، ان کے اوپر کیسز ہیں، ہر ایک کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، مریم کے اوپر کیسز ہیں، نواز شریف کے اوپر کیسز ہیں، سلمان شریف کے اوپر کیسز ہیں. یہ تو وہ کرپشن کی کہتے ہیں نا نچوڑ ہے. اور انہوں نے ساری 20 لوگوں کی انہوں نے چار ڈالا ہوا تھا وہاں. ایک کام کرتے ہیں، ایک بریک لے لیں. عظمہ صاحبہ اس پر جواب دینا چاہ رہی ہیں. عظمہ صاحبہ عظمہ صاحبہ اس پر جواب دینا چاہ رہی ہیں. ان سے سوال کرتے ہیں عظمہ صاحبہ سے. ان کی تو اصلیت سامنے آ گئی، اصلیت سامنے آ گئی. ناظرین ایک بریک لے لیتے ہیں. اصلیت سامنے آ گئی ہے. عظمہ صاحبہ سے پوچھیں گے کہ آخر آپ جن علیم خان صاحب کے بارے میں پہلے اتنے آپ لوگ باتیں کرتے تھے، آج آپ نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، وہ ساری برائیاں آپ کی آنکھوں سے ختم ہو گئی. سوال کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علیم خان صاحب کے انکشافات کے اوپر بات ہو رہی تھی، اس پہ اندلیب عباس صاحبہ بات کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کو، عظمہ بخاری صاحبہ، اب آپ کو وہ تمام معاملات نظر نہیں آتے. پہلے تو آپ ان لوگوں کو اے ٹی ایم کہتے تھے، آج یہ اے ٹی ایم اپنے ساتھ رکھ لیا آپ لوگوں نے. دیکھیے اے ٹی ایم تو وہ ہیں، اور آج انہوں نے اس بات کا اقرار کیا باقاعدہ کہ وہ عمران خان کو پالتے رہے ہیں. تو اے ٹی ایم تو وہ ہے، اس میں تو مطلب کوئی نگیٹ کرنے والی بات ہی نہیں ہے نا. اور انہوں نے آج خود بتا دیا ہے کہ وہ کیا کیا کرتے رہے. بات 2-3 اور چیزیں ہیں جو کرنے والی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ محترمہ نے کہا ہم سب سکتے میں چلے گئے تھے. بالکل ہم سکتے میں گئے کہ عمران خان جیسا لیڈر جو پہلے ہی الیکشن چوری کر کے آیا تھا، اس کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ پاکستان کے آئین کو اپنے پیروں تلے مسل دے. بالکل ہم سکتے میں گئے یہ دیکھ کر کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی یہ اوقات ہے کہ وہاں پر ایک ڈپٹی سپیکر جو خود اسٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ہے پچھلے 2.5-3 سال سے، وہ پاکستان کے آئین کی آرٹیکل وہ لگانے کی، اسی لیے سکتے میں گئے کہ وہ آرٹیکل لگا رہا ہے جو 197 ممبرز کو جو ہے ملک دشمن ڈکلیئر کر رہا ہے. ہم بالکل سکتے میں گئے کہ ان جیسوں سے جن کی اپنی جو ہے وہ ملک کے ساتھ وفا کتنی ہے، کہ جو فارن فنڈنگ میں یہودیوں سے اور انڈین سے پیسے لے کر اپنی پارٹی اور اپنے آپ کو پالتے رہے ہیں، وہ ہمیں اب جو ہے وہ وطن کے لیے کارڈ جاری کریں گے. تو بالکل ہم ان باتوں پہ سکتے میں تھے، اور اس میں ظاہر ہے ہم صرف سکتے میں نہیں تھے، پورا پاکستان سکتے میں تھا کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. حالت یہ ہے کہ وہ عمران خان
جس کو اس کے گھر والے ساتھ بٹھا کے بات نہیں کرنا لیکن پسند عظمہ نہیں صاحبہ وہ کرتے، کہتے ہیں جس چیز آؤٹ سے اپنے سمارٹ نہیں کیا ہے، سنتے، وہ ہمیں سرپرائز جاری دیا ہے کرے گا۔ عمران خان صاحب نے سرپرائز دیا آپ لوگوں کو، آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے یہ نہیں سب کچھ ہمیں نہیں ہوگا؟ سرپرائز دیا، نہیں ہمیں کوئی سرپرائز نہیں دیا۔ اس نے سرپرائز دیا ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، اس نے سرپرائز دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جو کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کی، اس نے سرپرائز دیا ہے ان تمام لوگوں کو جو اس کو جمہوریت پسند سمجھتے تھے، اس نے سرپرائز دیا ہے اپنی ان پارٹی کے لوگوں کو جو یہ سمجھتے رہے کہ عمران خان جو ہے وہ جسٹیفائیڈ طریقے سے اور گریسفل طریقے سے جو ہے وہ رہنا چاہتا ہے، اور اس نے سرپرائز دیا ان پارٹی کے لوگوں کو اپنے کہ جن کے خیال میں عمران خان فیئر گیم کھیلتا ہے۔ تو یہ سرپرائزز ان کے لیے تھے، ہمارے لیے کوئی ہم بالکل سمجھتے ہیں یہ آج حد تک گر سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ گر کے دکھا سکتا ہے۔ اور ایک اور بات جو میں نے کرنی ہے، لوگوں کو ساتھ میں بلا لیا، بار بار الزام لگا رہی ہے۔ میں اندلیب عباس کو چیلنج کر رہی ہوں، میں اندلیب کے ساتھ جا کر ان ممبرز کو اریسٹ کراؤں گی، اپنے ممبرز بھی اور وہ ممبرز بھی جنہوں نے پیسے لیے یا دیے، یہ ثابت کر دے، یہ ایک دفعہ کسی ایک کے اوپر الزام ثابت کر دے کہ کسی نے پیسے دیے، کسی نے پیسے لیے۔ اور دوسری بات یہ اب ان کے ممبر جو ہے نمبر ٹانگنے کے لیے وزیر اعظم کے سامنے مجھے فون آیا تھا، لاؤ نا نام سامنے لے کے آؤ، بتاؤ کس نے کیا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ممبر ابھی بھی اپنے ساتھ بٹھا کے ان کو جو ہے یہ بڑا سمجھتی ہیں، بڑا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اور یہ جو بار بار بات کر رہی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، کہاں لکھا انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے کہ اس کے اندر اپوزیشن پارٹیز شامل ہیں؟ کہاں لکھا کہ نو کانفیڈنس موشن کے پیچھے یہ ہیں؟ اچھا مجھے اجازت دیجیے اب جو تحقیقاتی ادارے ہیں، ایک آخری لائن پوری کرنے دیں، تحقیقاتی اداروں نے وزیر اعظم کو انفارم کیا کہ اس پوری بات کے اندر کہیں پر بھی کوئی سازش، کہیں پر بھی کوئی پیسے لینے کا کام اور عدم اعتماد والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں بھی تک سنا جا رہا ہے کہ یہ جو لیٹر ہے یہ کنکوکٹڈ ہے، اور یہ لیٹر جو ہے شاہ محمود قریشی اور پارلیمانی سیکرٹری اندلیب عباس صاحبہ جو ہیں ان کی جو ہے یہ وزارت میں ہوا ہے، تو ان سے بھی سوال پوچھیں گے، اندلیب صاحبہ نے بھی کیا ہے یہ جو ہے یہ کیا ہوا، یہ لیٹر چینج کیسے کیا ہے اپنی مرضی سے؟ اچھا اندلیب عباس صاحبہ، ابھی میں آتا ہوں، میں ذرا چانڈیو صاحب سے ذرا پہلے ایک سوال کر لوں۔ چانڈیو صاحب سر یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، عمران خان صاحب اب وزیر اعظم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس وفاقی کابینہ بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے، تو اس وقت فورن آفس ہمارا جو ہے منسٹری فار فورن افیئرز وہ اس وقت بغیر وزیر کے کام کر رہی ہے۔ بہتر نہیں ہے کہ فورن سیکرٹری جو ہیں وہ اس سلسلے میں وہ کاغذ ہی لا کے دکھا دیں یا بتا دیں آ کے اس کے اوپر پریس کانفرنس کر دیں، یا ڈی جی آئی ایس پی آر آ جائیں وہ بتا دیں کہ آخر اس سارے معاملے کے پیچھے کیا تھا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں آپ درست کہہ رہے ہیں، پہلے تو جس چیز کا وجود نہیں ہے وہ کیا لے آئے، جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے گھڑی ہوئی بات ہے اس کا تو تمام اداروں نے گواہیاں دے دی ہیں کہ اس قسم کا کوئی گفتگو مسئلہ وہاں اندر میٹنگ میں اجلاسوں میں نہیں ہوا ہے۔ لیکن میں جتنے الزام لگائے جا رہے ہیں خان صاحب پر، میں ان سے متفق نہیں ہوں، وہ بڑے اپنی زبان کے دھنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب میں یہ مرغیاں تقسیم کر کے کھڑا کر دوں گا قوم کو، دیکھو مرغیوں کے تقسیم ہونے کے بعد ہم کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا گورنر ہاؤس ایوان صدر میں ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوگا، آپ دیکھو کتنے لوگ وہاں سے بچے ڈگریاں لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا گورنر ہاؤس گرا دوں گا، آج دیکھیں کوئی عالی شان عمارت نہیں ہے گورنر ہاؤس کی چاروں صوبوں میں۔ انہوں نے کہا آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا، مرنا قبول کروں گا، اللہ ان کو سلامت رکھے، آئی ایم ایف کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا 10 لاکھ جمع کروں گا، کس کے باپ کو طاقت ہے 10 لاکھ میں گزریں گے؟ آپ نے دیکھ لیا تھا وہ 10 لاکھ جہاں جمع ہوئے تھے، سر لیکن اچھا جلسہ تھا سر، چانڈیو صاحب جلسہ اچھا تھا۔ ارے میں نے کب بولا جلسہ خراب تھا؟ ہاں میں نے کب بولا؟ میں جلسے کے خراب ہونے کا نہیں بول رہا ہوں، لیکن 10 لاکھ وہاں کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا میں کال دے رہا ہوں 1 لاکھ جمع لوگ ہوں گے ووٹنگ والے دن۔ کہاں 1 لاکھ جمع ہوئے؟ آپ نے خود دیے۔ 4-5 میری قابل احترام بہنیں نکلی تھی، ان کو پولیس لے گئی۔ ان کی ساری دعوائیں جھوٹی، ان کی ساری باتیں بوگس، کوئی ان کی بات نہیں، کچھ نہیں۔ اچھا ایک بات آپ سنیں بچوں، وہ یہ جب بھی ان سے پوچھیں بھائی آپ نے ملک کے لیے کیا کیا ہے، کیا بولیں گے؟ یہ نہیں بولیں گے ہم نے یہ کیا ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا۔ بھائی آپ اپنا تو کام بتاؤ۔ 3.5 سال میں نے بھی تقریریں ان کی سنی ہے،
ایک دن بھی اپنا کام نہیں چانڈے صاحب میں یہاں پہ آخری نا دن چانڈے صاحب میری بات سن لیجئے. وزیر اعظم کا نا میں یہاں پہ آپ کے ساتھ بات شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہاں پہ میں آلو ٹماٹر کے ریٹ دیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوا, میں قوم کو شعور دینے کے لیے آیا ہوں اور میں نے قوم کو شعور دیا ہے. بھائی جس کے پاس خود کے پاس شعور نہیں ہے, جو خود قومی شعور سے آ رہی ہے, وہ قوم کو کیا شعور دے گا؟ وہ قوم کو کیا شعور دے گا آپ بتائیں. جن کو اپنا شعور نہیں ہے, جس کو حکومت چلانا نہیں آتی, حکومت لے تو لی ہے شوق میں, حکومت چلانا بہت مثالیں دینا بھٹو کی نقل کرنا منصور خان بہت آسان ہے, بھٹو بننا بہت مشکل ہے. بھٹو کے لیے سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ حسین کی سنت ادا کرنی پڑتی ہے, جو خان صاحب والے جیسے انسانوں کے مقدر میں ہی نہیں لکھا ہے. جھوٹ کتنا جھوٹ بولیں گے. ابھی کیا بولا, میں انقریب وہ ترف کا پتہ کہ یہ ترف کا پتہ تھا جو کل آپ نے کھیلا ہے, وہ ترف کا پتہ تھا 10 لاکھ والے بات, کوئی بات انہوں نے کی نہیں. لیکن ان کے اپنے دوستوں کو, جیسی میری بہن بول رہی ہیں انجلی, ان پر حق پہنچتا ہے. وہ کچھ بھی کہے ان کو فرمانا لگے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ناکام ہے, نااہل ہے. ان کا جانا ٹھہر چکا تھا, لیکن فرمائشی حکمران تھے, لہذا فرمائش تک وہ رکے رہے. اب کیا کریں گے؟ اب یہ کچھ نہیں کریں گے. میری بہن ناراض نہ ہو, انجلی بباس ناراض نہ ہو. پی ٹی آئی کی حکومت پہ پوری قوم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا ہے. اس کے پڑھنے کے بعد وہ چیز دوبارہ زندہ نہیں ہو. میں بریک لے لیتا ہوں, میں ایک لیتا ہوں. یہ جو بات انہوں نے کی ہے چانڈے صاحب نے, یہ حقیقت ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب اسمبلی کو کل تحلیل کیا, اسے ختم کیا, تو سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے بہت سی جگہوں پہ, بلکہ عمران خان صاحب نے خود کہا کہ آپ کو مبارک ہو, آپ کو بہت مبارک ہو. یہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا ہے پاکستان میں کہ ایک حکومت کے وزیر اعظم نے اپنی حکومت کو تحلیل کیا, اس پہ قوم کو مبارکباد دی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک حکومت تحلیل ہوئی ہے تو اپوزیشن جا کے اس وقت سپریم کورٹ میں کھڑی ہے کہ اسی وزیر اعظم کو بحال کیا جائے, کیونکہ ہم اسے خود اتارنا چاہتے ہیں. جبکہ ملک کا وزیر اعظم سپریم کورٹ میں کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بحال نہیں کرنا آپ نے. یہ پہلی دفعہ دیکھا ہم نے پاکستان کی تاریخ میں, پہلی دفعہ, ہر چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے نئے پاکستان میں. یہی شاید نیا پاکستان. مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک عجیب ٹائمز ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم یہ چاہتے ہیں انہیں بحال نہ کیا جائے, ملک کی اپوزیشن چاہتی ہے کہ انہیں بحال کر دیا جائے تاکہ وہ ان کو اتاریں. وہ خود نہیں, وہ جو خود اتریں وہ انہیں پسند نہیں ہے. اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم انہیں اتارنا چاہتے ہیں اور اس لیے اس حکومت کو دوبارہ بحال کر دیا جائے. اندلیب صاحبہ, یہ جو کچھ بھی یہ کھچڑی پک رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے معاملے کے اندر وہ جو 197-198 لوگوں کو غدار قرار دے دیا گیا ہے, آپ کے خیال میں یہ پاکستانی سیاست کے لیے کوئی اچھا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ 2 کارڈ بڑے خطرناک ہوتے ہیں, ایک غداری کا اور ایک کفر کا, جس سے میں تو بہت ڈرتا ہوں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں کبھی بھی اس کو ڈیبیٹ نہ کروں, لیکن 198 پارلیمنٹیرینز کے اوپر یہ اگر اس قسم کا الزام لگا دیا جائے, آپ خود ایک پارلیمنٹیرین ہیں, تو یہ کوئی اچھی بات ہے؟ دیکھیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ خود اپنی گورنمنٹ چھوڑ کے اور کہے کہ مبارکباد ہو. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ نا زرداری صاحب نے تو وہ میمو گیٹ ہوا تھا اور امریکہ سے جا کے کہا تھا کہ مجھے بچا لو کیونکہ میری فوج جو ہے وہ میرے خلاف ہے, تو تم مجھے بچا لو. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف نے بھی بڑی کوشش کی تھی, وہ ڈان لیکس کی تھی, یاد ہے آپ کو. تو یہ تو کہتے ہیں کہ ملک جائے پر کرسی نہ جائے. ان کے اوپر تو اسٹیبلشڈ ان کے پاسٹس ہیں جہاں انہوں نے فوراً مددیں مانگی ہوئی ہیں اور اپنی ملک کو داؤ پہ لگا کے یہ کام کیے ہوئے ہیں. بی بی نے کتنی دفعہ کہا, یہ پوچھ لیں ان سے, چانڈیو صاحب سے, کتنی دفعہ کہا ہے انہوں نے, بی بی نے, کہ جی اسامہ بن لادن تک سے پیسے مانگے نواز شریف نے ان کی حکومت اڑانے کے لیے. اگر بی بی جھوٹ بول رہی ہیں تو چانڈیو صاحب کہہ دیں کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہی تھی. تو یہ تو ان کی اپنی پاسٹ ہے جہاں ایک دوسرے کو, اور کالا کوٹ کون پہن کے گیا تھا میمو گیٹ پہ, کون پہن کے گیا تھا, یہ ساری چیزیں. تو یہ تو ان کا اپنا پاسٹ ہے, اسٹیبلشڈ ہے. دوسرا یہ آئین کی بات کرتے ہیں, آئین یہ بات کرتے ہیں جنہوں نے ضیاء الحق کے نیچے پلے بڑے,
چیف منسٹر رہے, فائنانس منسٹر رہے, جنہوں نے کہا کہ میں ان کا بیٹا ہوں اور ان کا میں جھنڈا لے کے آؤں گا. یہ بات کرتے ہیں ادھر والے جو ڈیلیں کر کے واپس آئے. اندلیپ صاحبہ میرا ایک سوال ذرا سن لیجئے. یہ آئین کی بات کرتے ہیں, یہ آئین کی بات کرتے ہوئے ان کو شرم نہیں آتی؟ جی ٹھیک ہے, میرا سوال سن لیجئے. میرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اس کو ایک اس طرح غداری کے اس کے ساتھ جوڑ دینا یا انٹرنیشنل سازش کے ساتھ جوڑ دینا, کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایکچولی یہ لوکل پولیٹکس کا معاملہ ہے, سیاسی جوڑ توڑ کا معاملہ ہے؟ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, یہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ آپ اس وقت ہیں, وہیں پہ چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے اب اپوزیشن کے ساتھ مل گئے, اب چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے کو آپ غدار کہیں گے؟ دیکھیں میں تو بالکل یہ سارا جو ہے نا, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, 40 سال سے چھنگا مانگا کے بعد یہ جو پالیٹکس ہے کہ انسانوں کی قیمت لگائی جاتی ہے, ان کی نیشنل اسمبلی میں ان کی آکشن ہوتی ہے اور ان کی ہائیسٹ بیڈر کے پاس جاتے ہیں, یہ واقعی روایات جو ہیں یہ بہت ہی گھناؤنی ہیں اور یہ بالکل نارمل ہو گئی ہوئی تھی. یہ ہر دفعہ ہوتا ہے, آپ نے سینٹ پہ دیکھا, اس سے پہلے دیکھا, ہم نے کہا کہ جی ہم بل سے بیٹھ کے ہارس ٹریڈنگ بند کرتے ہیں. میرا کوشچن یہ, کیا چودھری شجاعت حسین کے صاحبزادے غدار ہیں, ان کے بیٹے غدار ہیں؟ طارق بشیر چیمہ جو آپ کے منسٹر تھے, کیا وہ غدار ہیں؟ فروغ نسیم جو اس ملک کا لاء منسٹر تھا, کیا وہ غدار ہے؟ امین الحق جو اس وقت منسٹر فار آئی ٹی تھے, کیا وہ غدار ہیں؟ یہ سب کے سب لوگ غدار ہیں کیا؟ دیکھیں میں تو نام نہیں لوں گی, میں تو یہی نہیں, میں لوں گا جی, میں لوں گا. اور ڈیلے کر رہے ہیں, جو ڈیلے کر رہے ہیں وہاں, جو ان کے سربراہ ہیں نواز شریف جو یہاں سے بھاگے ہوئے, جن پہ جو مجرم ہیں, ملزم ہیں, ابسکونڈر ہیں, جن پہ کہ ایک سپریم کورٹ کا ٹھپا ہے کہ بددیانت, بےایمان, جھوٹے ہیں, بھگوڑے ہیں, اگر وہ وہاں بیٹھ کے ڈیلے کر رہے ہیں تو پارٹی تو پھر ایسے ہی کرے گی. کس کے ساتھ ڈیل کی انہوں نے؟ تو obviously اگر آپ کو ایک فورن کنٹری کہہ رہی ہے کہ بیفور, ہمیں پتا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے, انہوں نے کہا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف سکسیسفل ہونا چاہیے. مجھے بتائیں وہ ان کو الہام آیا؟ تو نواز شریف کے ساتھ امریکی ملے ہیں. جو بیان آیا ابھی کہ ہم بیگرز ہیں, ابھی شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جو ہے بیکاریوں کا ہے, ہم نہیں مانگ سکتے ان سے پاس. بیگرز آر ناٹ چوزرز. اندلیپ صاحبہ آپ کو پتا ہے اس بات کا, بیگرز آر ناٹ چوزرز والی بات عمران خان صاحب نے بھی کہی ہوئی ہے. میری بات سنیں, میں اس کانٹیکسٹ, اس کیس پہ, وہ تو ایک بہت مشہور کلیشے ہے, وہ تو میں نے بھی کہی ہوگی, آپ نے بھی کہی ہوگی, کسی نے بھی کہی ہوگی, وہ تو کلیشے ہے. لیکن اس کیس کے اوپر کہنا, اس کیس کے اوپر کہنا, وہ سوال اس کیس پہ تھا کہ جی اگر امریکہ انٹرفیئر کر رہا ہے اور امریکہ یہ کہہ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم کیا کریں, ہمیں, آپ کو پتا ہے خواجہ آصف نے کیا کہا, اگر امریکہ نے ہمیں نہ کہا ہم مر جائیں گے, ہم اپنے بل نہیں پے کر سکیں گے, ہم یہ نہیں خرید سکیں گے, ہم وہ نہیں خرید سکیں گے. ٹھیک ہے عظمہ صاحبہ, یہ پورا کیس ہے, آپ لوگ اس طرح کنسپریسی کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے اور اس منتخب حکومت کو گرانے کی آپ نے کوشش کی, جس کو انہوں نے آپ کا پلان فیل کر کے خود گرا دیا. دیکھیے بہت شکریہ, یہ وہ حکومت ہے کہ جو خود گر کے, جو خود پہلے ہی بہت گری ہوئی تھی, اخلاق سے بھی گری ہوئی تھی, سیاست سے بھی گری ہوئی تھی عوام کی نظروں میں, وہ خود گر کے کہہ رہی ہے دیکھیں ہم نے, میں کتنا اچھا گری ہوں. تو بہت اچھی بات ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اندلیپ کا بہت شکریہ کہ اس نے میری اس بات کو انڈورس کر دیا کہ وزارت خارجہ کے اندر وہ لیٹر جو ہے, جو اب بنا کے جو ہے نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ کیا جا رہا ہے, وہ کنکوکٹڈ ہے. اور یہ جو مامے بنے ہوئے ہیں نا چاچے اس وقت پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی کے, ان کو کوئی بتائے کہ بھائی تم تو خود کسی کے محتاج ہو کہ تمہاری سیکیورٹی کی جائے, تم تو پبلک میں نکلو گے, تمہیں پتہ لگے گا جب بغیر گارڈوں گئے کہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تبھی آج تک نا ڈپریسڈ ہے اور وہ بالکل ہے کہ بس مجھے عوام سے خطاب کرا دو, میرے سرکاری پیسوں میں جلسے کرا دو اور وہ کرا دو, میں بڑا کچھ کر رہی ہوں, آپ خاموشی سے سنیں, میں ابھی آپ کو بہت بڑا کچھ کہوں گی, اب آپ رک جائیں, اب ذرا سکون سے. اب بات یہ ہے, دوسری یہ ہے کہ یہ جو بھکاری ہے نا, جو خود جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں چائنا لاسٹ ٹائم گئے, تو ان کے بارے میں لوگوں نے یہ وہاں پیسے مانگنے گئے ہیں.
मंसूर आपने उनको तो नहीं रोका ना? नहीं, वो भी गलत था और मैं कसूरवार हूँ, मैं कसूरवार हूँ, मैं खुद कहता हूँ मैं कसूरवार, मुझे रोकना चाहिए था, मैं उस वक्त अंदलीफ साहब को रोकना चाहिए था। मेरी बाप से भी रिक्वेस्ट है, काइंडली आप भी, हम लेट्स टॉक इन डिसेंसी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, आइए आ जाते हैं। देखिए, जो भिखारी, जो इंटरनेशनल भिखारी जो है पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनके बारे में किसी भी दौरे में जाए इंटरनेशनल मीडिया लिखता है पैसे मांगने आया, मैं नहीं कह रही भाई, क्या ये चाइना की विजिट पे गया, इसके बारे में नहीं लिखा? क्या ज़कात और खैरात जो है वो इनका ट्रेडमार्क नहीं है? नहीं, मैंने नेम कॉलिंग नहीं की, मैंने ये कहा क्या ज़कात और खैरात ये इकट्ठे नहीं करते रहे? क्या उसके ऊपर सियासत नहीं करते रहे? क्या इन्होंने जो है वो ज़कात खैरात से सियासत शुरू नहीं की? मतलब आप कमाल करें, मैंने कोई ऐसी बात कर रही हूँ जो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करती। दूसरी बात ये है कि आज IMF ने कह दिया ना, आज रिपोर्ट आ गई कि IMF ने जो है वो हमें प्रोग्राम देने से मना कर दिया। अब इमरान खान जो है, जो खुद बनी गाला किसी के पैसे से चलाता है, अब वो पाकिस्तान को जिस हाल में फेंक के जा रहा है कि जहां आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, देखिए अमेरिका ने तो साजिश कर ली, मान लिया, आपका यूरोपियन यूनियन ने आपके साथ क्या किया था? आपने खड़े होकर आपने उनको भी लताड़ा एक जलसे के अंदर, आपने उनके साथ भी हालात बिगाड़ने की कोशिश की ताकि पाकिस्तान आइसोलेट हो जाए, क्योंकि इमरान खान एक ज़हनी, उनको कोई प्रॉब्लम है, सैडिस्ट है शायद, वो किसी के साथ ना रह सकते हैं ना वो पाकिस्तान को रहने देंगे। और जब अज़मा साहबा, आप लोग अमेरिका से डरते हैं क्या? वो कहते हैं कि आप लोग अमेरिका से डरते हैं, आप लोग, नून लीग पीपल्स पार्टी डरती है। बात नो, मेरी बात सुनो, डरते होते ना तो मियां नवाज शरीफ जो है वो 5 एटमी धमाके ना करता, वो $5 बिलियन की जो है ना वो ऑफर जो है वो ना करते, और उनको कॉन्सिक्वेंसेस हम ही तो हैं, भुट्टो साहब है जिन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस जो है भुगते, नवाज शरीफ उसने भुगते, इमरान खान ने क्या है? मैंने तो कई दफा पूछा है, इमरान खान ने को बाइडन की दवाई छुपा दी थी, इमरान खान ने कोई उनकी बेगम साहिबा को जो है वो कुछ कह दिया है, इमरान खान ने अमेरिका के साथ क्या है भाई जो अमेरिका उनके खिलाफ होगा? मैं क्या करूं? नहीं, और मेरे पास क्या एग्जांपल है, मुझे बताइए ना। अमेरिका के साथ सिर्फ ये एक जो इमरान खान का ज़हनी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि बाइडन ने फोन नहीं किया, और मेरी वो जो इतनी बड़ी अना है वो पाकिस्तान से ज्यादा बड़ी हो गई है कि अब बाइडन ने फोन नहीं किया, अब मैं ऐसी की तैसी फेरूंगा अमेरिका की, ताकि जो है पाकिस्तान के कॉन्सिक्वेंसेज होते रहे। मुझे ये बताइए, फैक्टर के ऊपर क्या अमेरिका जो है क्या उसके ऊपर उसका असरअंदाज नहीं होता? IMF के ऊपर नहीं होता? ओ भाई, हमें दुनिया में जीना है, इस आदमी को अकेले रहने और जीने की आदत है, लेकिन पाकिस्तान ने तमाम मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, उससे मिल के रहना है। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है। IMF के बारे में अभी अज़मा साहिबा ये फरमा रही थी, तो IMF के हवाले से भी खबर आ रही है कि जो ऑन गोइंग प्रोग्राम था पाकिस्तान का IMF के साथ, अब उसके बारे में भी खबर आ रही है कि वो प्रोग्राम अब फ़िलहाल सस्पेंड हो रहा है, और पाकिस्तान को जो कर्जा मिलना था IMF से वो भी फ़िलहाल रुक जाएगा। और उसकी वजूहात यही हैं कि हुकूमत के साथ जिन मामलों के ऊपर डील हुई थी IMF की, वो डील्स पूरी नहीं हो रही, जिसकी वजह से फ़िलहाल ये प्रोग्राम रुक गया। अब देखते हैं, अल्लाह करे जल्द से जल्द ये मुआशी मसाइल जो है वो हल हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जिस हद तक पोलराइजेशन हो चुकी है, दोनों साइड्स ने जो अपनी पोजीशंस ले ली हैं, हुकूमत ने और अपोजिशन ने, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अगर कोई प्ले कर सकता है तो जो सीनियर सियासतदान हैं, जिन्होंने सियासत देखी है, बड़ा अरसा गुजारा है, यहाँ पे ऐसे लीडर्स हैं जिनकी एक्चुअली इतनी उम्रें नहीं हैं जितनी चंद सियासतदानों का एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स के अंदर। उसमें से मौला बख्श चांडियो साहब का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है। चांडियो साहब, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा होते हुए ये बात ना करें, बल्कि एक सीनियर सियासतदान होते हुए मसाइल का हल बताइए, सारी साइड्स को किस तरह इकट्ठे लाया जा सकता है इस मसले को हल करने के लिए? देखिए, मैं पहले तो अपनी बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने मेरे लिए बड़े प्यार और इज़्ज़त के अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना था। मेरी बड़ी प्यारी बहन है अंजलि बाबा साहिबा, बड़ी प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती है एक बहन की हैसियत में। मैं उनको मशवरा देना चाहता हूँ। हमारे कल्चर में, कम से कम मेरे पास वैसा है, आप जो भी अल्फाज बोलती हैं हमें आपको वो अल्फाज जवाब में कहने में शर्म आती है। ये अल्फाज हम नहीं बोलते हैं, मर्द को सामने बैठ के शर्म नहीं है, ऐसे हम नहीं कहते, आप ऐसे ना करें, ऐसे अल्फाज ना बोलें जिनके जवाब में हमें आपको ऐसी बात करनी पड़े जिसमें हम खुद शर्मिंदा हो जाएं। आपको ये जेब नहीं देता, ये शर्म नहीं है इनको, शर्म, हमें शर्म, आप अपने कायद को शर्म याद दिलाएं। चले छोड़े, अभी मैं आपको नहीं कुछ कहता, अभी आपसे कह रहा हूँ मकसूद भाई, ये इन्होंने कल कहा है परसों, अल्हम्दुलिल्लाह अय्याक नअब्दु व अय्याक नस्तईन, अच्छा हुआ इन्होंने बेइत्मादी कर दी, मेरे जाल में फंस गए हैं, अब कहाँ जाएंगे?
वाह भाई वाह, हम तो बड़े परेशान हो गए कि हमने क्यों किया ये बेएतमादी। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन खुद मारे मारे फिर रहे थे चौधरी शुजात के पास, मारे मारे फिर रहे थे लोगों के पास। भाई आपके तो शिकंजे में अपोजिशन फंस गई, आप तो खुश होकर घर में बैठे, आप क्यों परेशान थे कि आपके तो वोट भी पूरे थे, हम मारे मारे फिरते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, दुनिया ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा, ये डींगे जो आपने मारी ना वो झूठ पे थी। ठीक। अल्लाह के फजल करम से मेरे पास आ गए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब भी ऐसा ही है, आपने अपनी हुकूमत खत्म की है, आपने नहीं था ना आपके पास कुछ, ऐसी बातें मत करें। अब आप उससे आपने मशवरा पूछा है तो मेरा फर्ज है, मैं खुद को बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बेहतर पाकिस्तानी समझता ज़रूर हूँ। मैं समझता हूँ जब तक मामलात आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे, जब तक आप इदारों का एहतराम नहीं करेंगे, इदारे अपने हदों में बैठ के काम नहीं करेंगे, जब तक आप निज़ाम को तसलसल नहीं देंगे, निज़ाम की पॉलिसियों को पार्टी की पॉलिसियाँ समझकर उनसे इनराफ नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान चल निकलेगा। और ऐसा कोई नहीं है, दुनिया में कई ममालिक हैं जो पाकिस्तान से ज्यादा बदतरीन हालात में थे, लेकिन पॉलिसियों पे अमल कर कर एक सच्चा मुहब्बे वतन बनकर और हकीकत को तस्लीम करके वो काबू पा गए उसके मसाइल पर। अगर हम भी ऐसे हो जाए, हम भी हो जाए जैसे हो सकते हैं। अंदलीब साहिबा, बेहतर नहीं है कि इकट्ठे बैठ जाएं, इस मसले को हल करें? मैं चाह रहा हूं कि हम जब यहां से उठें तो किसी तरह रिजॉल्व करके उठें। आप सब नुमाइंदगी करते हैं इस पाकिस्तानी अवाम की, सारी जमातें, आप तीनों जमातें, तो बेहतर नहीं है एक टेबल के ऊपर बैठ के इस मामले को रिजॉल्व करें? वरना ये पोलराइजेशन इतनी बढ़ जाएगी कि इस्लाम दुआ से भी जाएंगे हम सब लोग। अभी भी मैं पहले थोड़ी सी इनकी बात की, जो इन्होंने कहा कि लैंग्वेज आप क्या यूज करती, मैं तो एक इनसे सवाल किया, उसका जवाब नहीं दिया। अगर ये कहते हैं कि गलत है तो मेरी लैंग्वेज बुरी लगी है। मैंने कहा था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि नवाज शरीफ ने बाहर से उसामा बिन लादेन के पैसों से लेके हमारी हुकूमत करी। अगर ये गलत है और इनको लग रहा है मैं झूठ बोल रही है तो मुझे बता दें। दूसरा, मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट से सर्टिफाइड बददियानत और बेईमान उन्होंने स्टैंप लगाई है। अगर ये गलत है तो कहे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को जाके पकड़े। तीसरी बात जो आपने कही इकट्ठे बैठने की, आपको याद होगा कि फैटफ के वक्त, क्योंकि वो मुल्क का मामला था, फैटफ पे ये हमें नून लीग डाल के गई। उससे पहले पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को फैटफ में ग्रे लिस्ट पाकिस्तान के मुंह पे धब्बा लगाया। हम आए, हमने कहा जी ये लॉज हैं, वो कह रहे हैं कि जी 10 साल ये रहे, इन्होंने ये लॉज चेंज नहीं किए मनी लॉन्ड्रिंग के, आप अगर नहीं चेंज करेंगे आप फैटफ से बाहर नहीं निकलेंगे। हमने इनको कहा कि आगे बैठे। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अज़मा बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और मौला बख्श चांडियो साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं जाते जाते सिर्फ एक बात कहूँगा, मुझे नहीं परवाह आप किस सियासी जमात को फॉलो करते हैं या किस सियासी रहनुमा को फॉलो करते हैं, बस एक बात याद रखिएगा, आप सबसे पहले एक पाकिस्तानी हैं, उसके बाद किसी जमात के फॉलोअर हैं। खुदारा इन लोगों के पीछे इतना मत जाइएगा कि ये बात भूल जाए। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।